بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامعین کرام و حاضرین مجلس، حضرت مولانا قاری عطا اللہ صاحب کے حکم کے مطابق چند باتیں قرآن مقدس اور حدیث نبوی کی روشنی میں عرض کر دیتا ہوں۔ عمل کی توفیق عطا کرنے والی میرے اللہ کی ذات ہے۔ نیکی کی کوئی بات سننے کے بعد جتنی کسی کے دل میں چاہت ہوتی ہے اسی کے مطابق ہر آدمی کو اللہ عمل خیر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بارہواں پارہ اور سورہ یوسف ہے۔ اس کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے اپنے ماحول میں رہتے ہوئے یہی سمجھ رکھا ہے کہ کسی کی کوئی دنیاوی ضرورت اگر پوری کر دی جائے تو وہ ضرورت مند بھی اور آس پاس کا ماحول بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی نے ایک ضرورت مند کے ساتھ محتاج کے ساتھ بڑی خیر خواہی کی کہ اسے پریشانی کی گھڑیوں سے نکال کر خوشی کے ساتھ رہنے کا موقع عطا کر دیا ہے۔ مگر یہ گھڑیاں
چند سانسوں پہ مشتمل ہے کہ ہم اپنے ماحول میں بے شمار لوگوں کے ایسے مواقع ختم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی آدمی خوشحال ہے یا تنگ دست ہے، وقت تو کسی کا انتظار نہیں کر رہا، اپنی ایک برابر رفتار کے ساتھ وقت ہر کسی کا گزر رہا ہے، تو کیوں نہ ہو اس گزرنے والے وقت کو ہم ایسا رخ دے دیں کہ ہماری زندگی کا ہر سانس یہ اللہ کی توحید کی گواہی بن جائے اور ہر انسان چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی خیر خواہی اس نظریے کو سورہ یوسف کی ان چند آیات میں بیان کیا گیا ہے، جن کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں بھیجا گیا اور ایک عرصے تک آپ نے وہاں وقت گزارا، قید و بند کا زمانہ یا وقت یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ قید کے نام سے بھی لوگ گھبراتے ہیں، مگر اس ہستی کے ساتھ عزم اور استقلال نبوت والا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں گزرنے والے وقت کو اپنے ذاتی طور پہ صبر اور تحمل کے ساتھ گزارا، اور ہمیشہ آپ کی یہ سوچ رہتی کہ میں قید میں رہتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ اتنی خیر خواہی کر جاؤں، اتنا اچھا سلوک کر جاؤں کہ وہ جہنم کے گڑھوں سے بچ کر جنت کا شہزادہ بنے۔ اسی زمانہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس دو قیدی ایسے آئے جو بادشاہ کے مجرم تھے، شاہی گھرانے سے ان کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ یہ بادشاہ کو زہر دینا چاہتے تھے، تو اس جرم میں ان کو پکڑ کے جیل بھیجا گیا ہے۔ بعد میں جب تحقیق کی جائے گی اور تفتیش مکمل ہو جائے گی تو جو نتیجہ سامنے آئے گا اس کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قدرتی بات یہ ہے کہ وہ اسی جگہ پہ آئے جہاں یوسف علیہ السلام بھی جیل میں رہے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا
کہ ان دونوں کو خواب آئے. بڑی لمبی بات ہے. سورہ یوسف 12 رکوعوں میں سارا یہی واقعہ مختلف پہلو اختیار کر کے بیان فرماتی ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ خواب اور ایسا حیران کن خواب لازمی اس کا کوئی نتیجہ تو نکلے گا. تو کیوں نہ ہو اس کی تعبیر معلوم کی جائے اور کسی اللہ والے سے پوچھ لی جائے تاکہ ہماری پریشانی بھی ہلکی ہو جائے یا ہو سکتا ہے ختم ہی ہو جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ والا آدمی ہے، چہرہ اتنا حسین ہے کہ آدمی اگر دیکھے تو جی چاہتا ہے دیکھتا ہی رہ جاؤں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اسی چاہت کا اظہار فرمایا تو آپ نے فرمایا النظر علی وجہک یا رسول اللہ جی میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی آنکھ ہو اور آپ کا مبارک چہرہ ہو اور مجھے کوئی اور کام ہی نہ ہو، میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی رہتا. نبوت کا چہرہ اتنا حسین چہرہ. دنیا میں کچھ نصیب بھی آئے بکر صدیق جیسے یا صحابہ جیسے جنہوں نے حضور کے چہرے کے حسن کو اپنے دل میں اتارا اور اس حسن نے صحابہ کے دل کو ایسا روشن کیا کہ پوری قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے یار حق اور مشعل رحمت گئے تو صرف صحابہ کرام. تو ان دونوں حضرات نے چہرہ دیکھا. چہرہ دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسی آدمی سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنی چاہیے. غالب گمان یہ ہے کہ ان سے پوچھی ہوئی بات ہمارے کام آ جائے. حاضر ہوئے بات کہنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے ان کی بات بڑی فراخ دلی اور توجہ سے سنی. کہنے لگے آدمی تو ویسا ہی ہے جیسا ہم نے سوچا تھا. پیار اور محبت کا مرکز معلوم ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیسے آنا ہوا ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا جی ایک پریشانی سر پہ آئی تھی اسی کے تحت گرفتار ہو کے آئے اور قید کے زمانہ میں خواب نے اس سے زیادہ پریشان. یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ خواب کیا ہے تمہارے؟ انہوں نے اپنے خواب بتائے. تو ساتھ کہنے لگے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعبیر ہمیں بتائیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بتاؤں گا انشاءاللہ. خواب کی تعبیر اگر دنیا میں نہ بھی بتائی جائے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں. پہلے تمہیں وہ بات بتا دیتا ہوں
اگر تم دونوں پہ جرم ثابت ہو جائے کہ یہ بادشاہ کو زہر دینا چاہتے تھے اور ان کا ارادہ تھا، یا تم میں سے کسی ایک پر یہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر تو تمہیں سولی پہ لٹکنا ہی پڑے گا اور کوئی تمہیں بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو میں تمہیں ایسی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر تم اپنے جرم کی سزا میں سولی چڑھ بھی جاؤ، میری بتائی ہوئی بات اگر یاد رکھو گے تو یہ سانس نکلنے کی دیر ہوگی، اللہ اپنی رحمت سے تمہیں جنت کا شہزادہ بنا کے جنت میں ٹھکانا عطا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدیوں کے ساتھیوں کی قید کے ساتھیوں کی خیر خواہی میں یہ بات بیان وہ متوجہ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی مبارک زبان سے کون سی بات نکلتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اختیار کر رکھا وہ دین جو میرے باپ دادا کا دین ہے، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، یہ تینوں ہستیاں باپ دادا اور پردادا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اسحاق علیہ السلام دادا ہیں، ابراہیم علیہ السلام پردادا ہے۔ تو انہی کے نقش قدم کو بیان کیا اپنے ان قیدیوں کے سامنے، تو ساتھ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا یہ کام نہیں ہے، انسانیت کے یہ بات مناسب ہی نہیں ہے، اور خصوصی طور پہ ہمارا گھرانہ جو انبیاء کا گھرانہ ہے، ما کان لنا، ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہی نہیں ہے ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم چیونٹی کے سر کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ملائے اور پھر وہ شریک کو ہم دنیا کی زندگی میں پکارتے رہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ معبود حقیقی ایک اللہ کی ذات ہے اور ہم اسی کے تعارف کرنے اور کروانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس لیے ہم نے اس وحدہ لا شریک ذات کو پکارنا ہے۔ تو یہ بات تمہارے بتانے کے قابل تھی تاکہ تم شرک سے پہلے پاک ہو جاؤ۔ جب توحید مان لو گے تو اس کی برکت سے اللہ تمہیں دنیا میں بھی نجات دے دے گا، آخرت میں بھی نجات دے گا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ قرآن پاک نے فرمایا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ملایا۔ قرآن مقدس نے مختلف مقامات پر ایک ایک ہستی کا نام لیا ہے، انبیاء کے علیحدہ علیحدہ نام لیے ہیں، جنوں کے نام لیے ہیں، فرشتوں کے نام لیے ہیں، اور نام لے لے کر بتایا ہے منہم انی الہ، جو کوئی ان میں سے یہ بات کہہ دیتا کہ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں غیب دان ہوں، میں بگڑی بنانے والا ہوں، میں لوگوں کے مشکلات میں غیبانہ طور پہ کام آنے والا ہوں، جو آدمی خدائی کا دعویٰ کر دیتا فذالک نجزیہ جہنم، تو اس کو میں ایسی قید میں ڈالتا جہاں آگ کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں ہے، اور میرے علاوہ وہاں سے کوئی اور نکالنے والا نہیں
اس کو میں نے کبھی جہنم کی آگ سے نکالنا نہیں۔ اس لیے بھائیو ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں توحید و سنت کا ماحول ہے اور شب و روز یہی دروس ہوتے ہیں، کیونکہ توحید و سنت والوں نے یہ بیڑا اپنے سر اٹھا رکھا ہے کہ اگر ان کے ایک سانس کی دیر میں ان کے سامنے شرک کی بات آ جائے تو یہ اسی سانس میں اس کی تردید کر دیتے ہیں، اور باقی آنے والے ان کی زندگی کے جتنے سانس ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی وحدانیت کی گواہی میں گزار دیتے ہیں۔ مومن کی زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی توحید کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی گواہی بن کے اس جسم سے باہر آتا ہے، اور اس آدمی کو یہ عقیدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو قیامت تک زندگی مل جائے اور وہ اس شکرانے میں گزار دے تو پھر بھی شکر ادا نہیں ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کسی کی لکھ دی ہے زندگی اتنی ہی اس نے لینی ہے۔ یہ بات اٹال ہے کہ تجھے 2 سانس بھی اگر نصیب ہو گئے ہیں تو تیرے وہ 2 سانس بھی کس کی گواہی میں ہونے چاہیے؟ سیرت نبوی کی ایک کتاب ہے رحمت للعالمین، اس میں یہ بات لکھی ہے جنگ احد ہو رہی تھی، مدینہ کے پڑوس میں ایک محلہ ہے اور بہت بڑا پہاڑ ہے تو اس کو جبل احد کہتے ہیں، اسی کے دامن میں جنگ ہو رہی ہے۔ 2 آدمی باہر کے دیہاتوں سے پہاڑ پہ ان کی رہائش تھی وہاں سے آئے، وہ چچا بھتیجا بکریاں لے کر آئے مدینہ طیبہ میں بکریاں بیچنے کے لیے، بکریاں بیچ کے آئیں گے کچھ خرچہ بن جائے گا۔ ان کا نام بھی سیرت طیبہ میں لکھا ہوا ہے، میں نے باقاعدہ نشانی لگائی ہوئی ہے اس مثال پہ۔ انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ مدینہ خالی ہے، آج پتہ نہیں کیا بات ہے، پوچھا کہ آج کیا بات ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، تو لوگوں نے بتایا کہ کفر نے اسلام کو للکارا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانبازوں کے ساتھ مل کے ان سے جنگ کر رہے ہیں میدان احد کے دامن میں۔ کہنے لگے اچھا جہاں آدمی ہے پھر ہمیں تو وہیں جانا چاہیے کیونکہ ہمارا کام تو آدمیوں کے ساتھ ہے، تو وہ بھی میدان احد میں چلے گئے۔ جا کے دیکھا کہ جنگ بڑی زوروں پہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا بات ہے؟ ایک حیران کن ماحول پیدا ہے، اس ماحول میں ہر طرف گرد و غبار، تلواریں اٹھ رہی ہیں اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، یہ کیا منظر ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس منظر یہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے اور میں نے کلمہ توحید ان کے سامنے پیش کیا تھا مکہ میں، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے مدینہ میں ٹھکانہ دے دیا ہے اور مدینہ والوں نے میرے ساتھ خیر خائی کا ثبوت دیا ہے اور دلی ہمدردی کا ثبوت دیا ہے، لہٰذا آج ان شہبازوں کے ساتھ میں کفر کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح دے گا۔ جب مدینہ اور مدینہ والوں کی تعریف ان کے کانوں میں پڑی نا، کہنے لگے یار ہم بھی تو مدینہ کے ہیں، چلو شہر میں نہیں رہتے باہر رہتے
رہتے ہیں, ہماری رہائش باہر ہے, ہمارا تعلق تو مدینہ سے ہی ہے نا, تو ہم کیوں نہ آپ کے انصار بنے اور آپ کے مددگار بنے. یا رسول اللہ جی پکڑاؤ ہمیں بھی تلواریں اور گھس جائیں ہم. کون ہوتے ہیں مکے والے ہمارے شہر میں آ کر ہمارے ساتھ جنگ کرنے والے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو؟ تم نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ کہنے لگے جی کلمہ تو ابھی تک نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استعین بمشرک, اگر آپ نے کلمہ توحید نہیں پڑھا تو آپ مشرک ہیں اور مشرک کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے. انہوں نے پھر مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, آپ کی جنگ میں شمولیت کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے میرے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو اور میری رسالت کے گواہ بنو, عینی گواہ بنو. جب تم نے یہ گواہی دے دی تو پھر میں آپ کو جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دے. خدا کی طرف سے کوئی خصوصی کرم تھا ان پر. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب انہوں نے زبان سے بھی, دل ان کا پہلے اس بات کے اوپر آمادہ تھا, زبان سے بھی اقرار ہو گیا, دل نے تصدیق کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھڑی پکڑائی, کوئی اور چیز پکڑائی یا تلوار پکڑائی کہ جاؤ لڑو. جاتے ہیں. اب دیکھو اسلام لانے سے پہلی زندگی وہ تو گزر گئی شرک اور کفر میں. اب جاتے ہوئے پتہ نہیں انہیں کتنے منٹ یا سیکنڈ نصیب ہونے ہیں. کلمے کی برکت سے پہلی زندگی کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور جو آئندہ زندگی تھی اس کے اندر اور کسی کام کا موقع انہیں نہیں ملا. جاتے ہی کلمہ توحید کی خاطر, اللہ کی وحدانیت کی حفاظت اور گواہی کی خاطر وہ جاتے ہوئے بھی کفر سے ٹکرائے اور جاتے ہوئے شہید ہو گئے. جاتے ہوئے شہید ہوئے تو 4 منٹ پہلے وہ کفر میں تھے, وہ شرک میں تھے, مگر ایمان کی زندگی کے انہیں چند منٹ نصیب ہوئے ہیں. اور میرے پاک پیغمبر کی خیر خواہی کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے کفر سے نکال کر جنت کا مالک اور شہزادہ بنا دیا. سب سے بڑی خیر خواہی دنیا میں دوسرے کی یہ ہے, دوسرے کو پیسہ روپیہ دو یا نہ دو یہ تمہاری مرضی ہے, مال و دولت کے ذریعے اس کی امداد کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے. اجر یہ بھی بہت بڑا ہے, یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب اس بات کا انکار کر رہے ہیں. مگر سب سے بڑی خیر خواہی پورا قرآن مقدس انبیاء کی دعوت سے بھرا پڑا ہے کہ انبیاء نے اپنے جسم پر ہر تکلیف برداشت کی ہے مگر اللہ کی وحدانیت میں کبھی انہوں نے دخل اندازی برداشت نہیں کی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو یہی بات سمجھائی اور ساتھ فرمایا یا صاحب السجن, او میرے قید خانے کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا علیحدہ علیحدہ دروازے, کیا علیحدہ علیحدہ سجدہ گاہیں, کیا علیحدہ علیحدہ جھکنے کی جگہ, کیا علیحدہ علیحدہ مشکل کشا, حاجت روا, حیوان, یہ اچھے ہیں ام اللہ الواحد القہار, یا اکیلا اللہ اچھا ہے. تو بات پہلے ان کی سمجھ میں آ چکی تھی. پیغمبر کی زبان سے, زبان نبوت سے ایک پرکیف تقریر ہو رہی تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں جن کے سامنے بیان ہو رہا تھا پتہ نہیں ان کا تو کیا حال ہوگا, تمہیں کیا بتا دوں, تو پاس جو نہیں تھے. میرے پیغمبر کی زبان سے وہ تقریر اتنی پر اثر تھی کہ میں نے قدرت کی ٹیپ لگا کے ریکارڈ کر لی اور عرش اللہ کے سامنے اس کو لوہے کا
لکھ دیا کہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امت آئے گی تو یوسف علیہ السلام کی یہ تقریر میں ان کو سنا دوں. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. یہ جو تم نے نام رکھے ہوئے نا، یہ دولے شاہ اے کاما علی سرکار، یہ فلاں اور یہ فلاں، فرمایا ما انزل اللہ نے ان کی مشکل کشائی، حاجت روائی، عیب دانی پہ کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ تو ان کے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں. ان الحکم الا للہ، ساری کائنات میں آرڈر اور حکم چلتا ہے تو کیسا چلتا ہے؟ مسئلہ توحید سمجھا کے ان کے دل ایمان سے منور کر دیے. اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانہ میں یہی محنت کی، اور آخر میں اس امت کو زمانہ نبوت نصیب ہوا، یا زمانہ نبوت کے بعد اس زمانہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا زمانہ نصیب ہوا، ان کے لیے یہی دعوت ہے. اور ساتھ فرمایا ہمارا اللہ تعبدو الا الیہ، جتنی عبادات ہیں عبادات کا مستحق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے جس کو اپنانے کے لیے، دنیا تک پہنچانے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. بعد میں یوسف علیہ السلام نے ان کے اس خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی. اگر پہلے ان کو مسئلہ توحید بتا کے ان کے دل توحید پہ پختہ کر لیے گئے تاکہ ان کا جرم دنیاوی لحاظ سے ثابت ہو بھی جائے تو یہ توحید کی امانت لے کر جائیں. اس لیے کہا گیا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. توحیدی آدمی دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد پوری جنت ہے اس کے حوالے کی جاتی ہے. اللہ کو اپنی توحید اتنی پسند ہے. اللہ اپنی رحمت سے عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.